بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہوا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، فتح مکہ کا واقعہ جو مسلمانوں کے لیے ایک قابل فخر واقعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں فتح مکہ کے چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا اور اس میں کتنے صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو صرف فتوحات نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ فتح مکہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ یہ محض ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ دلوں کی فتح، اخلاق کی فتح اور اللہ کی مدد کی روشن نشانی تھی۔ یہ واقعہ مستند طور پر قرآن اور صحیح احادیث جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے، اور اس کے مرکزی کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے دنیا کی معافی اور رحم کا اصل مطلب سکھایا۔ مکے میں ظلم کا دور۔ مکے کی سرزمین وہی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا۔ مگر یہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش بن گیا۔ جب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو قریش کے سرداروں کو اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہوئی۔ انہوں نے مذاق اڑایا، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھائے، صحابہ کو بھوکا رکھا، مارا پیٹا، قید کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم کے جواب میں یہی کہتے: اے اللہ، انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ صبر تھا جو پہاڑ ہجرت، جدائی کا کرب۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کی جائے۔ سوچو، اپنا گھر چھوڑنا، اپنی زمینیں چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے پیچھے مڑ کر شہر کو دیکھا اور فرمایا: اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ یہ الفاظ محبت اور دکھ دونوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مدینے میں طاقت مگر دل میں نرمی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے نئی زندگی شروع کی۔ مسجدیں بنی، بھائی چارہ قائم ہوا، اسلام پھیلنے لگا۔ مگر مکہ والے چین سے نہ بیٹھے۔ بدر، احد، خندق جیسی جنگیں ہوئی۔ ہر بار مسلمان اپنے دفاع میں لڑے۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے صبر کو ترجیح دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ مسلمانوں کو مضبوط بنا رہا تھا۔ صلح حدیبیہ۔ بظاہر نقصان، حقیقت میں فتح۔ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے، مگر قریش نے روک دیا۔ آخرکار صلح حدیبیہ ہوئی۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف لگتا تھا، مگر اللہ نے قرآن میں اسے فتح مبین کہا، کیونکہ یہی معاہدہ آگے چل کر فتح مکہ کا سبب بنا۔ وعدہ شکنی اور فیصلہ کن وقت۔ چند سال بعد قریش کے حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کر دیا۔ یہ صلح کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تیاری شروع کری، مگر خاموشی سے۔ کسی کو معلوم نہ ہونے دیا کہ لشکر کہاں جا رہا ہے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ لشکر انتقام کے لیے نہیں، امن کے لیے جا رہا تھا۔ مکہ کی طرف روانگی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو رات کے وقت ہزاروں آگیں جلی۔ مکہ والوں نے دور سے دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مقابلہ ممکن نہیں۔ قریش کے سردار گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ اب انہیں ڈر تھا کہ آج بدلہ لیا جائے گا۔ فاتح کی طرح نہیں، عاجزی کے ساتھ داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا۔ آپ کے لبوں پر تکبر نہیں، شکر تھا۔ نہ کوئی غرور، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی انتقام کی بات۔ یہ وہ فاتح تھا جو گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں، عاجزی میں جھک کر شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی پاکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ گئے۔ وہاں 360 بت رکھے تھے۔ آپ ایک ایک بت گراتے جاتے اور فرماتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت تھی جو اس لمحے
حقیقت بن رہی تھی، کعبہ پاک ہو گیا، توحید کا مرکز پھر روشن ہو گیا۔ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ اب قریش کے لوگ جمع تھے، وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑے تھے، انتظار میں کہ آج کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ بولے، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک انسانیت کو سبق دیتا رہے گا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان صرف معافی نہیں تھا، یہ دلوں کی فتح تھی۔ جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ معاف ہو گئے، جنہوں نے نکالا تھا وہ معاف ہو گئے، جنہوں نے جنگیں لڑیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن دوست بن گئے۔ دلوں کی فتح۔ اس معافی کے بعد لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دین تلوار سے نہیں اخلاق سے جیتتا ہے۔ فتح مکہ نے ثابت کر دیا، اسلام کا اصل ہتھیار رحم ہے، اخلاق ہے، سچائی ہے۔ سب سے بڑا سبق فتح مکہ ہمیں سکھاتی ہے، طاقت مل جائے تو بدلہ نہ لو، اختیار ملے تو معاف کرو، دشمن ملے تو ہدایت کی دعا کرو۔ اصل کامیابی دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ دل جیتنا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے فتح مکہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے انسانیت کا سبق ہے۔ بدلہ دلوں کو توڑتا ہے، معافی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔